السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے درشکو، ناظرین کرام، نہایت ہی کم وقت میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کے پرکاش میں بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ موضوع اور وشے آج کا ہے کہ ہم رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے، لابھ ہمیں کیسے ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے روزے کا ادیش اور مقصد ہے کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ کہ روزے کی فرضیت کا گھوشنا کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ روزہ، رمضان کا روزہ ایک مہینے کا یہ فرض ہے، انیوارج ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو پہلی چیز یہ، پہلا ادیش یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ مسجدوں میں ہم اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے پروج رمضان کے دنوں میں مسجدوں میں زیادہ وقت لگایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت، اپنا سمے لگاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیٹھا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اس سے لابھ ہمیں یہ ملے گا کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے، روزے کی ہم سرکشا کریں گے۔ وہ اس طرح کہ ہم اپنے بھائیوں سے یا دوسرے ساتھیوں سے، یا وہ لوگ جو گندے قسم کے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، چونکہ ہم زیادہ وقت، زیادہ سمے ہم مسجد میں بتائیں گے، لگائیں گے، تو روزے کی حفاظت ہوگی، سرکشا ملے گا۔ اور پھر مسجد میں بیٹھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی پوجا اپاسنا کریں گے، نوافل زیادہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اللہ سے دعائیں اور پرارتھنا کریں گے، توبہ اور استغفار اور اللہ سے چھما مانگیں گے۔ یہ سارے فائدے ہیں مسجد میں بیٹھنے کا۔ اچھا، اس طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے روزہ کو ہانی اور نقصان پہنچانے والا ہو، ان چیزوں سے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے۔ گندی بات، غیبت، چغلی، جھوٹ، مار پیٹ، ایک دوسرے پر ظلم، اتیاچار، ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تو اس طرح ہمارا روزہ بچے گا، محفوظ رہے گا، اور روزے کا جو پن اور اجر و ثواب
اللہ تعالیٰ نے روزداروں کے لیے رکھا ہے وہ ہمیں پورا پورا ملے گا. تو اس طرح ہم رمضان کے روزے سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کو 1903 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواه البخاری. جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، چغلی، ادکوئی، بدکوئی، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا یا ان ساری چیزوں کو نہ چھوڑا روزے کے حالت میں، روزے کا اوستہ میں، تو ایسے روزہ داروں کو بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ ہم روزہ رکھ کر غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی برائی، یا اسی طریقے سے فلم دیکھنے، عام طور سے خالی وقت ہوتا ہے رمضان میں، لوگ کام بھی کم کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ سیریل میں لگے ہوئے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے بھی، بچے کے ماں باپ بھی لگے ہوئے ہیں. یا اسی طریقے سے موبائل، آج کل نئے نئے موبائل ہیں سب کے پاس، گھر میں ہر فیملی میں جتنے بچے ہیں سب کے پاس ایک ایک موبائل ہے. اب ٹک ٹاک بنا رہا ہے یا موبائل کا مس یوز کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر یہی حال رہا، یہی اوستھا رہا اور یہی حالت رہی رمضان کے دنوں میں، روزے کی حالت میں بھی، تو ایسے روزہ داروں کو بھوکے پیاسے رہ کر بھی روزے کا اجر و ثواب سے محروم ہونا پڑے گا. ہمیں اس کا پن اور ثواب نہیں ملے گا. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور روزے کی حفاظت اور سرکشا کرنی ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے، لابھ ہمیں کیسے ملے گا؟ تو جس طرح ہم فضول گندی باتوں سے اپنی زبان کی سرکشا کریں گے، بچائیں گے، ویسے ہی اپنے کانوں سے بھی بےہودہ بات، گندی بات، جو اویدھ باتیں ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، دور رکھیں گے. گانا سننے، فلم دیکھنے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. سورہ مومنون کی 18ویں پاری کی آیت ہے. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ بےہودہ بات، گندی بات، لغو بات، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں. وعن اللغو معرض. تو ہمیں نہ تو گندی بات سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، چاہے فلم ہو، سیریل ہو، تھیٹر ہو، یا گندی بات ہو، غیبت ہو، چغل، ان ساری چیزوں سے اپنے کان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے آنکھ کی بھی سرکشا کرنی ہے. اور اس انداز میں ہمیں رہنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا آدیش دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. میرے بھائیو، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی 1904 نمبر کی حدیث ہے کہ جب تم میں کا کوئی شخص روزے سے ہو یا ان کا روزے والا دن ہو، فلا یرفث، روزے کی حالت میں، روزے کی اوستھا میں گندی بات، بیوی سے سمبھوگ کرنا، ملنا، یا اسی طریقے سے
बुरी बात अपनी जबान से निकालना या शोरगुल करना, इन सारी चीजों से बचा रहे। यहां तक कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आदेश है, फ़इन साब्बहु अहदुन औ क़ातला, कि अगर कोई शख्स किसी को गाली दे, बुरा भला कहे, एक रोजादार को कोई शख्स गाली दे, बुरा भला कहे या उससे लड़ाई झगड़ा करे, फलयकुल इन्नी इम्रुउन साइम, रोजादार को जवाब में गाली नहीं देना चाहिए, जवाबन लड़ाई झगड़ा उन लोगों से नहीं करना चाहिए जो उनसे कर रहा है, बल्कि उसे इस अंदाज में कहना चाहिए, मैं रोजे से हूं, इसका ख्याल करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे गालियां ना दो, मुझे बुरा भला ना कहो, मेरे रोजे को खराब ना करो। तो इस तरह हम रमजान के रोजे से फायदा उठाएंगे। इसी तरीके से रमजान के रोजे से फायदा उठाने के लिए हम रमजान आने से पहले पहले एक रूटीन बना लें। रूटीन बना लें कि किस टाइम में हमें नफिल पढ़ना है, किस टाइम में हमें कुरान की तिलावत करनी है, किस टाइम में हमें अपने भाइयों को सदक़ात व खैरात करके सहयोग और मदद करना है, कब हमें सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर या अज़कार के कलिमात हमें पढ़ना है, किस टाइम में हम अपने भाइयों को दावत का काम करना है या अपने भाइयों को भली बात की तरफ बुलाना है, बुराइयों से रोकना है। ये सारे सिस्टम पहले से तैयार हो जाना चाहिए। ये रूटीन बंदा तैयार कर लेगा कि हमें फला टाइम में, फला समय में फला काम करना है। हर दिन पर डे, डेली को हमें इतना पारा कुरान पढ़ना है या इतना रुपया सदक़े का निकाल कर हम अपने भाइयों को डेली मदद करेंगे या अपने भाइयों का ख्याल करेंगे। तो मेरे भाइयों, इस तरह अगर इंसान रूटीन बना लेता है, टाइम टेबल बना लेता है, तो रोजे से पूरा पूरा बंदा फायदा उठाएगा। तो ये चंद बातें इस हवाले से कही गई हैं कि हम रमज़ान से कैसे फायदा उठाएंगे, रमज़ान से हमें लाभ कैसे मिलेगा। अल्लाह से दुआ है जो बातें कही गई उन सारी बातों को सुनकर अमल करने की, और आने वाला रमज़ान से, रमज़ान के रोज़े से फ़ायदा उठाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।